بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد باب تخفيف الصلاة للأمر يحدث یا للأمر يحدث دونوں قسم کے الفاظ آتے ہیں کہ نماز میں تخفیف کرنا کسی امر کی وجہ سے جو کہ نماز کے درمیان پیش آ جائے. يحدث 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 یہ میرے خیال میں ٹھیک ہے. باب تخفیف الصلاة للأمر يحدث، کوئی معاملہ نماز میں پیش آ جائے جس کی وجہ سے نماز کو ہلکا کر دینا، مختصر کر دینا. کسی معاملے کی وجہ سے نماز کو چھوڑ بھی سکتے ہیں. کوئی ایسا معاملہ ہو جیسے کوئی شخص کنویں میں گر رہا ہے، اس کی وجہ سے بالاتفاق نماز کو جاری رکھنا درست نہیں ہے. نماز کو ترک کر توڑے اور پھر نماز کو از سر نو شروع کرے. تو یہ وہ معاملات ہیں. میں آج سے کچھ سال پہلے یہ 2 مرتبہ واقع پیش آیا کہ میں فجر کی نماز پڑھا رہا تھا، تو نماز میرے بالکل پیچھے ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، کھڑے ہوئے تھے. وہ زور سے گرے، جو میرے ساتھ درس قرآن دیتا تھا. فجر کے بعد تو تپائی رکھی ہوئی تھی، اس میں ان کا سر لگا اور وہ نیچے گرے ہوئے بے ہوش ہوئے. میں نماز پڑھا رہا تھا، 3-4 آیتیں میں نے پڑھائی. میں نے دیکھا کوئی اٹھا نہیں ہے تو میں نے سلام پھیر دیا. میں نے کہا بھی ان کو اٹھائیں. ان کو اٹھایا اور میں نے پتا کہ کوئی ڈاکٹر ہیں، تو ایک ڈاکٹر صاحب بھی موجود تھے. ہم نے الحمدللہ پھر ان کا جو بھی تھا بلڈ پریشر وغیرہ چیک کیا. یہ وہ بے ہوش ہو گئے تھے. تھوڑی دیر بعد ان کو غشی آ گئی تھی، ہوش آ گیا. پھر ہم نے مختصر کر کے نماز دوبارہ پڑھا دی. اسی طرح ایک دفعہ مغرب کی نماز میں ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں، ان کے والد صاحب وہ نماز کے درمیان ہی گرے اور ہم نے تو سمجھا کہ انتقال ہو گیا، لیکن آج تک ماشاءاللہ ہمارے ہر بیان میں آتے ہیں ماشاءاللہ علی اختر صاحب. تو ایسے ہی نماز کسی ایسے امر کی وجہ سے توڑ بھی سکتے ہیں اور کسی ایسے امر کی وجہ سے نماز کو مختصر بھی کر سکتے ہیں. یا اللہ یا اللہ یا اللہ، کیا بات ہے. ابھی قال حدثنا عبد الرحمن بن ابراہیم قال حدثنا عمر بن عبد الواحد وبشر بن بکر. یہ 2 حضرات ہیں جن سے روایت ہو عن العزائی عن يحيى بن ابي كثير عن عبد الله بن ابي قتادة عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني لا اقوم الى الصلاة میں نماز میں کھڑا ہوتا ہوں. وانا اريد، اور میرا ارادہ ہوتا ہے ان اطول فيها کہ میں اس نماز کو لمبا کروں. فاسمع بقاء الصبي، تو میں کسی بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں. فتجوز، تو میں اس کو مختصر کر دیتا ہوں. کراہیت، اس بات کو برا جانتے ہوئے کہ ان اشق علی امہ، کہ اس کی ماں کے اوپر برا مشکل ہو رہی ہوگی کہ بچہ رو رہا ہے تو اس کی والدہ کو مشقت ہو رہی ہوگی. اس وجہ سے جی جزاک اللہ، آپ نے دعا دی. سبھی دعا دیتے ہیں، ساری بات ہے. جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ. جی آپ سب حضرات سے درخواست ہے، ہمارے بہت پرانے ساتھی جمیل صاحب، ان کا انتقال اور بیٹھے بیٹھے انتقال ہو گیا، کچھ پتہ بھی نہیں چلا. پہلے بازو کٹ گیا تھا. ان کی بچیاں جو ہیں وہ اس سے اصلاحی تعلق بھی رکھتی ہیں. تینوں بچیاں بڑی بڑی عورتیں ہیں ماشاءاللہ، سارے 40+ ہیں اور بچے بھی ان کے 40-50+ ہیں ماشاءاللہ. صلی اللہ ان کی اولاد کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. تو حادثہ پیش آنے کی صورت میں نماز میں عجلت کرنا یہ جائز ہے. تو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بچے کے بکا کو سنتے، تو بکا کو سنتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز کو مختصر فرما دیتے تھے. کراہیت ان اشق علی امہ. اس کے ساتھ فقہا نے ایک مسئلہ نکالا ہے کہ فرماتے ہیں اطاعت، اس کو کہتے ہیں ایک منٹ، اطالت الرکوع للجائی.
یہ مسئلہ مشہور ہے، اطالت الرکوع للجائی، اطالت الرکوع، رکوع کو لمبا کرنا، للجائی کسی آنے والے کے لیے۔ چنانچہ حضرات فقہائے کرام، فتح الباری میں ہے کہ حضرات فقہائے کرام نے، بعض حضرات فقہا نے اس کو جائز لکھا ہے، یعنی امام جو ہے اس کو پتہ چل گیا کہ کوئی بندہ نماز کے لیے آ رہا ہے، تو اب اس کے لیے وہ اپنے رکوع کو طویل کر دے، یہ آنے والے کے لیے یہ جائز ہے۔ اس سے کہنے کو تو ایک معمولی سی بات ہے، لیکن آپ کو انشاءاللہ ایک چیز سمجھ میں آئے گی کہ جو اہل باطل ہیں وہ حدیث کو کس طرح غلط کوٹ کرتے ہیں اور حدیث سے کس طرح استدلال کرتے ہیں۔ دیکھیں، انا اريد ان اطول فيها فاسمع بكاء الصبي فتجوز كراهية ان اشق على امي، اس کی ماں کو مشقت نہ ہو اس وجہ سے میں رکوع مختصر کر دیتا ہوں۔ تو یہ حضرات ایسے کوٹ کرتے ہیں، جب رکوع مختصر کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کسی شخص کے لیے رکوع کو طویل بھی کر سکتے ہیں، کسی شخص کے لیے رکوع کو طویل بھی کر سکتے ہیں۔ جب رکوع مختصر ہو سکتا ہے کسی شخص کی خاطر، تو اس شخص کی خاطر رکوع طویل بھی ہو سکتا ہے۔ چنانچہ امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہاں یہ کر سکتے ہیں، حسن بصری فرماتے ہیں یہ کر سکتے ہیں، عبد الرحمن بن ابی لیلہ فرماتے ہیں کر سکتے ہیں۔ یہ کبار محدثین ہیں، یہ بڑے حضرات، ٹھیک ہے۔ امام اسحاق بن راہوے فرماتے ہیں ایسا کر سکتے ہیں، ابو ثور فرماتے ہیں ایسا کر سکتے ہیں، امام احمد بن حنبل کا بھی ایک قول ہے کہ ایسا کر سکتے ہیں، لیکن فرماتے ہیں کہ ما لم یشق علی اصحابہ، یعنی ایسا طویل نہ ہو کہ نماز لمبی ہونا شروع ہو جائے۔ ائمہ ثلاثہ اور جمہور علماء کہتے ہیں ناجائز ہے، ایسا کرنا جائز ناجائز ہے، یعنی اطالت الرکوع جو ہے جمہور ائمہ فرماتے ہیں یہ ناجائز ہے۔ احناف کے ہاں اگر یہ تقرباً للہ تعالی ہے تو مکروہ تحریمی ہے، کہ کسی بندے کے لیے آپ رکوع کو لمبا کریں بھی اس کا بھلا ہو جائے گا یا چلو اللہ خوش ہو جائیں گے، مکروہ تحریمی ہے کہ خطرہ کفر ہے، یعنی اتنا خطرناک مسئلہ۔ اب اہل باطل کہتے ہیں دیکھو حدیث میں آ رہا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ایک اور روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو اس وقت تک طویل کرتے تھے جب تک حتی یسمع نعال، یہاں تک کہ لوگوں کے پاؤں کی آوازیں آنا بند ہو جاتی تھیں، ٹھیک ہے، کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقوم فی الرکعۃ الاولی من صلاۃ الظہر حتی لا یسمع وقع قدمی، یہاں تک کہ آپ نماز کو طویل کرتے یہاں تک کہ آپ کو لوگوں کے چلنے کی آوازیں آنا بند ہو جاتی۔ تو حالانکہ وہ اطالت رکوع نہیں ہے، لیکن میں بتانے کی کوشش یہ کروں کہ اہل باطل اس طریقے سے وار کرتے ہیں کہ دیکھو حدیث میں مسئلہ آیا، لوگ اس کا رد کرتے ہیں، حالانکہ وہ مسئلہ حدیث میں نہیں آیا ہوا، بلکہ حدیث سے اس طرح استدلال کرتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ بات مد نظر رہے، یہ بات آپ کے ذہن میں رہے کہ مسئلہ کیا ہے اور اس مسئلے سے استدلال کیا کیا جا رہا ہے، اس سے بات سمجھی کیا جا رہی ہے اور اس سے بات نکالی کیا جا رہی ہے، یہ بات آپ کے ذہن میں ہو۔ لا الہ الا اللہ نستغفر اللہ۔ باب فی تخفیف الصلاۃ، نماز کو مختصر کرنا، نماز کو مختصر کرنا۔ ایک منٹ میری کتاب میں جو باب ہے نا وہ یہ ہے،
ٹھیک ہے، اس باب کو انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ یہ جو پیچھے والا باب ہے یہ ہے میری کتاب میں آگے والا باب، اور اس نسخے میں پیچھے والا باب، باب ما جاء فی نقصان الصلاۃ، کہ نماز میں کمی کا بیان، تخفیف الصلاۃ، تخفیف الصلاۃ کو انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ یہ والا باب ہم آج پڑھ رہے ہیں، باب ما جاء فی نقصان الصلاۃ، کہ نماز میں ثواب کم ہونے کا بیان، فی نقصان الصلاۃ، نماز میں ثواب کم ہونے کا بیان ہے، کہ ثواب میں بعض مرتبہ کمی ہوتی ہے۔ وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن بكر يعني ابن مضر عن ابن جلان عن سيد مقبورية سوري عن سيد المقبوري عن عمر بن الحكم عن عبد الله بن عن مات المزني عن عمار بن ياسر قال سمعت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يقول ان الرجل لا ينصرف، کوئی شخص بھی نماز سے واپس لوٹتا ہے، وما كتب له الا عشر صلاته، اس کو ملتا ہے نماز کا 10واں حصہ، تسعها 9واں حصہ، سمنها 8واں حصہ، سبعها 7واں حصہ، سدسها 6واں حصہ، خمسها 5واں حصہ، ربوعها 4واں حصہ، سدسها 3واں حصہ، نصفها آدھا۔ یعنی جب کچھ شخص نماز کے لیے نماز پڑھ کے لوٹتا ہے تو اس کا، جی جی ایسے ہی ہے مکتبۃ البشریٰ کے نسخے میں، خاص اللہ کے لیے رکوع سجدہ بالخصوص، میرا خیال ہے آپ کا سوال بہت اچھا۔ اطالت الرکوع پر اتنی سخت وعید نہیں، یہ ذہن میں رکھیے، اتنی سخت وعید نہیں ہے، بلکہ یہ احناف کے ہاں فرماتے ہیں کہ یہ تقرباً للہ ہے تو مکروہ تحریم ہے۔ ماشاء اللہ، بہت اچھا جواب دیا، عبادت خالص اللہ کے لیے، رکوع سجدہ بالخصوص، میرا خیال ہے جی ہاں بالکل صحیح، آپ کا جواب بھی بالکل صحیح ہے، عبادت خالص اللہ کے لیے، اور جب خالص اللہ کی عبادت کی جا رہی ہے تو اس کے اندر اگر کسی دوسرے کے لیے کوئی عمل کیا جا رہا ہے تو یہ درست نہیں ہے۔ البتہ تخفیف کی جا سکتی ہے، اس کی حدیث میں رعایت آ گئی، اس لیے کہ تخفیف کی وجہ سے، تخفیف نہ کرنے سے کسی کا نقصان ہو جاتا ہے، لیکن تطویل کرنے سے کسی کا نقصان نہیں ہوتا، تطویل کرنے سے کسی اور کی نیت ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، اور تطویل کرنے سے کسی کا نقصان بھی ہو سکتا ہے، تخفیف کرنے سے کسی کو کوئی نقصان نہیں، تطویل کرنے میں نقصان ممکن ہے، کسی کو جانا ہے، کسی کو کیا مسائل ہیں تو بلا وجہ تطویل کی جائے، خاص طور پہ رکوع میں تطویل، جیسے معذورین اور ان لوگوں کے لیے تو مسائل ہیں، یہ تطویل سے اور معصوم بچے کے حوالے سے مسائل ہو جائیں گے، تو اس لیے تخفیف کی جا سکتی ہے، البتہ تطویل میں کسی کا نقصان ہونا ممکن ہے، اس لیے اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے کسی دوسرے کے نفع نقصان کو دیکھ رہے ہیں، یہ بالکل بھی درست نہیں۔ اچھا یہ ذہن میں رکھیے گا، سخت وعید نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ احناف کہتے ہیں کہ خطرہ ہے، کہ خطرہ کفر ہے، اس لیے کہ تقرباً للہ نماز ہے، لیکن نماز اللہ کے لیے پڑھی جا رہی ہے، اور اس کے اندر انسان کسی دوسرے کا خیال کر کے رکوع کو لمبا کر رہا ہے، تو یہ قطعاً درست نہیں۔ اچھا یہ دیکھیے، یہ بہت اہم حدیث ہے، مجھے اس حدیث نے بہت ہٹ کیا، بہت ہٹ کیا۔ دیکھیے، ان الرجل لا ينصرف وما كتب له الا عشر صلاة، انسان نماز پڑھ کے لوٹتا ہے مگر اس کو نماز کا عشر صلاة ہی 10واں حصہ ملتا ہے، 9واں حصہ، 8واں حصہ، 7واں حصہ، 6واں حصہ، 5واں حصہ، 4تھا حصہ، سولس ملتا ہے یا نصف ملتا ہے، مکمل نماز کا اجر اس کو نہیں ملتا، یعنی انسان کا کی نماز کا اجر بھی اس کو اتنا کم کر کے مل رہا، یعنی اس کو 1/10 حصہ ملتا ہے، یا
تو مجھے اس بات نے ہٹ کیا کہ 1/10 سے لے کے 1/2 تک آتا ہے، یعنی درمیان میں 1/9، 1/8، یعنی 1/10، 1/9، تو یعنی ہاف ملتا ہے یا 10th ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو نماز کا کتنا حصہ ملتا ہے، لہٰذا میں اور آپ دیکھیں نا کہ مجھے اور آپ کو ہماری نماز کا کتنا حصہ ملتا ہوگا، 10واں حصہ ملتا ہے، 8واں ملتا ہے، 7واں، کون سا حصہ ہمیں ملتا ہے؟ شرعی مسئلے کی طرف میں آتا ہوں، اس کے حوالے سے میں انشاءاللہ ذکر کرتا ہوں، فقہا نے یہاں پہ بحث کی ہے، مگر اس سے پہلے اپنے آپ کو جھنجھوڑ کے دیکھیں کہ مجھے میری نماز کا کتنا ثواب ملتا ہے۔ اس حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز سمجھائی ہے وہ خشوع فی الصلاۃ کو سمجھا ہے، کہ خشوع فی الصلاۃ کی وجہ سے نماز کے اجر میں کمی آتی ہے، نماز کے اجر میں زیادتی ہوتی ہے۔ اور خشوع کا معنی کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے خشوع اور ایک ہوتا ہے خشوع۔ خشوع کا تعلق دل سے ہوتا ہے اور خضوع کا تعلق ظاہر سے ہوتا ہے، یعنی ظاہری اعضاء سے جو عبادت ٹپک رہی ہوتی ہے اس کو خضوع کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور قلب کے اندر سے جو عبادت کا اثر آ رہا ہوتا ہے اس کو خشوع کہتے ہیں۔ تو بعض حضرات علماء کے نزدیک خشوع فرض ہے، ٹھیک ہے، بعض حضرات نے کیا خشوع نیت کو کہتے ہیں، نیت صلاح کو کہتے ہیں، نیت صلاح خشوع ہے، اور نیت صلاح کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی خوشنودی کی نیت کرنا۔ ظہر کی نماز پڑھ رہا ہوں، عصر کی نماز، وہ نیت مراد نہیں، بلکہ نیت صلاح کا مطلب ہے خوشنودی مراد، یعنی کسی اور کا دل میں وہ نہ ہونا، حضور قلب کا حاصل ہونا مراد نہیں ہے، بلکہ نیت مراد ہے۔ اس لحاظ سے ان کے نزدیک خشوع فرض ہے، جن حضرات نے خشوع کو فرض قرار دیا، ٹھیک ہے۔ ائمہ احناف اور جمہور علماء جس کو ہم خشوع کہتے ہیں کہ دل کی حضوری، دل کا اللہ سے تعلق بننا اور دل کے اندر اللہ کا ڈر بیٹھنا دوران نماز، یہ فرماتے ہیں کہ یہ واجب نہیں ہے، امام ثلاثہ فرماتے ہیں یہ واجب نہیں ہے، اگر یہ واجب ہوتا تو پھر نماز کا ربع سمون خمس بھی نہ ملتا، بلکہ نماز ہی نہ ہوتی، ٹھیک ہے۔ تو یہ کہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فقہا کا اجماع نقل کیا ہے کہ خشوع واجب نہیں ہے، ہو تو اس سے نماز کے اجر پر فرق پڑتا ہے، لیکن واجب نہیں ہے، نماز کے صحیح ہونے کے لیے لازم نہیں ہے۔ خشوع کے بغیر نماز اگر پڑھ لی تو نماز ادا ہو جائے گی۔ قاضی حسین رحمۃ اللہ تعالی، ابو زید مروزی فرماتے ہیں کہ خشوع صحت صلاۃ کے لیے شرط ہے، صحت صلاۃ کے لیے خشوع شرط ہے، نہ فرض ہے نہ واجب ہے، لیکن شرط ہے۔ ہم کہتے ہیں خشوع جو ہے وہ نفل ہے، ایک نفل عمل ہے، ٹھیک ہے، ہوگا تو ثواب میں اضافہ ہوگا، نہیں ہوگا تو ثواب میں اضافہ نہیں ہوگا۔ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تعویل کی ہے، بڑی اہم تعویل ہے، باتیں بکھری ہوئی ہیں، میں کوشش کروں کہ اس کو جمع کروں۔ کہتے ہیں فی الجملہ نماز میں خشوع، امام طبری فرمائے فی الجملہ نماز میں خشوع ضروری، فی الجملہ نماز میں خشوع ضروری ہے، لا فی جمیع الصلاۃ، جملتن، جملتن کا مطلب ہے کہ دل میں اللہ کا دھیان آ گیا، پھر چلا گیا، پھر آ گیا، پھر چلا گیا، پھر آ گیا، پھر چلا گیا،
یا کم از کم ایک مرتبہ دھیان آ گیا اللہ تعالیٰ کا تو اس سے بھی نماز ہو جائے گی، اس سے بھی نماز پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس کے اجر پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، یعنی فی الجملہ ہونا یہ ضروری ہے، اور فی الجملہ فی جمیع الصلاح جو ہے وہ ضروری ہے۔ ابن بطال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں جی، خشوع کا نماز میں ہونا یہ فرض ہے، خشوع کا نماز میں ہونا یہ فرض ہے، الذین هم فی صلاتهم خاشعون سے وہ استدلال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ابن بطال رحمۃ اللہ علیہ کی بات کی جو تعویل حضرات علماء نے کی ہے وہ یہی تعویل کی ہے کہ اس خشوع سے فرض ہونا نیت صلاح، ٹھیک ہے، اور نیت صلاح میں خشوع ہونا یہ فرض قرار دیا، تو ظاہری بات ہے اس کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہے، اس کے اندر کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ اور حضرات علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ نماز اللہ کے لیے پڑھی جا رہی ہے، کسی کو دکھانے کے لیے پڑھی نہیں جا رہی، تو یہ تو بالاتفاق سب کے نزدیک فرض ہے۔ بقیہ دل کا حضور، دل کی حضوری یہ ایک غیر اختیاری عمل ہے، اس لیے کہ دل ایک جگہ ٹکتا نہیں ہے، بار بار اپنی جگہ سے منتشر ہوتا ہے اور بعض بار اپنی جگہ سے ہٹتا ہے، دل ایک جگہ پہ رہتا نہیں، تو پوری نماز میں کانسٹنٹ رہے یہ ہونا نمبر ایک تو ممکن نہیں ہے، اور نمبر دو اس سے نماز کے اوپر کوئی ایسا فرق نہیں پڑتا۔ البتہ حضور قلب اس کا تعلق کیفیت سے ہے، حضور قلب کا تعلق کیفیت کے ساتھ ہوتا ہے، اور کیفیت کبھی زیادہ ہوتی ہے کبھی کم ہوتی ہے، کبھی جی چاہ رہا ہوتا ہے کبھی جی نہیں چاہ رہا ہوتا، تو حضور قلب جو ہے یہ ایک الگ چیز ہے، اس سے نماز کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا، البتہ نماز کے اجر پر اثر پڑ سکتا ہے، چنانچہ یہ ایک چیز ہے۔ لگے ہاتھوں میں کچھ چیزیں ذکر کر دوں کہ نماز میں خشوع اور خضوع حاصل کرنے کے لیے کیا ہوتا ہے، چونکہ آج سبق ہمارا یہیں پر ہے، سبق دیر سے شروع ہوا تو سبق ہم یہاں تک رکھیں گے، البتہ جو چیزیں ہیں میں آپ کے سامنے ذکر کر دوں کہ نماز میں دو چیزیں ہیں، ایک خشوع ہے اور ایک خضوع ہے۔ پہلے نمبر پہ تو نیت کریں کہ مجھے یہ دونوں چیزیں اپنے اندر پیدا کرنی ہے، ٹھیک ہے، دونوں چیزیں اگر پیدا کرنے کی نیت ہوگی تو پھر ٹھیک ہے، جیسے ہمارے حضرت سے کسی نے پوچھا کہ حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کسی نے 2 رکعت نماز پڑھی، اس کے دل میں دنیا کو کوئی بھی خیال نہیں آیا، تو وہ جیسی 2 نماز پوری کرے گا تو اس کے بعد جو کچھ اللہ سے مانگے گا اللہ اس کو عطا فرما دیں گے۔ تو کسی نے سوال کیا کہ حضرت کیا ایسا ممکن ہے کہ انسان 2 رکعت نماز پڑھے اور اس کے دل میں کوئی خیال ہی نہ آئے؟ تو فرمایا کہ میاں پہلے یہ بتاؤ کہ کیا تم نے یہ نیت کی تھی کہ میں نے ایسی نماز پڑھنی ہے، ایسی نماز پڑھیں کہ جس میں اللہ ہی اللہ، میں ایسی نماز پڑھنے کی نیت تو کروں، ایسی نماز پڑھنے کی نیت نہیں کروں گا تو نماز پڑھ نہیں سکتا۔ تو پہلے نمبر پہ میں اور آپ اپنی نیت کو صحیح کریں کہ ہم نے ایسی نماز پڑھنی ہے، ہماری ہر نماز ایسی ہو جائے۔ ہمارے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بڑی زبردست نماز پڑھتے ہیں، بائی ڈیفالٹ ان کے مزاج میں ایک چیز ہوتی ہے اچھی نماز پڑھنے والی، تو یہ چیز ہے۔ اس کے بعد ہم نے پہلی کوشش جو کرنی ہے، یہ پہلی نیت ہوگی، اس کے بعد پہلی کوشش خضوع کی ہوگی۔ خضوع کہتے ہیں ظاہری حیت، ظاہری حیت نماز میں درست کریں۔ وہ طریقہ کار یہ ہوگا کہ نماز میں جہاں آپ کھڑے ہوتے ہیں وہ جگہ ایسی ہونی چاہیے جو کہ آپ کے خشوع خضوع میں معاون ہو۔ جیسے خواتین کے لیے یہ ہے کہ وہ جتنے اندھیرے میں کھڑی، جتنے کونے میں کھڑی ہوں، اندھیرے ہونا ضروری نہیں ہے، جتنے کونے میں کھڑی، اس سے خشوع خضوع زیادہ ہوتا ہے۔ مرد حضرات جس طرح یکسوئی حاصل کر سکتے ہیں مسجد کے کونے میں کسی پلر کے ساتھ،
چنانچہ ہم نے پیچھے ستراتن فی الصلاۃ کے حوالے سے ابواب پڑھے، وہ کیا تھا؟ وہ نماز کے خضوع کے حوالے سے اہم چیز تھی کہ سترا سامنے ہوگا تو کوئی بھی چیز حائل نہیں ہوگی، یعنی نمازی کے آگے سے کوئی چیز حائل نہ ہو، تو ظاہری حیت، اس ظاہری حیت کے اندر دوسری چیزیں جو آتی ہیں ان کا اہتمام کیا جائے، ان کی طرف جانے کی ضرورت نہیں۔ اب دوسری چیز پہ آتے ہیں، ظاہری حیت میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ انسان کچھ وقت تک آنکھ بند کر کے نماز پڑھ لے۔ اچھا، بعض حضرات نے آنکھ بند کرنا مکروہ لکھا ہے، تو اس کی ایک تعویل میرے ذہن میں ہے جس کو ابھی تک کہیں سے مجھے کوئی جھٹلانا نہیں ملا، کہ نماز آنکھیں ایسے رکھے کہ جیسے انسان کو کچھ سنگنگ کرتے وقت آنکھوں کی کیفیت ہوتی ہے، انسان اس میں مدہوش ہوتا ہے، تو ایک آنکھوں کی کوئی انسان کو لذت آ رہی ہوتی ہے تو اس وقت ایک آنکھوں میں مدہوشی کی کیفیت ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایک مدہوشی کی سی کیفیت ہوتی ہے جس میں آنکھیں بند بھی ہوتی ہیں اور کھلی بھی ہوتی ہیں، تو آنکھوں کی حیت ایسے لگے کہ سب کچھ نظر نہ آئے، البتہ اندھیرا بھی نہ ہو، تو آنکھیں اس طریقے سے رکھے اور اس طرح نماز ادا کرے کہ اور ہر انسان یہ کر سکتا ہے کہ تھوڑی سی کھلی اور تھوڑی سی بند، اس طرح آنکھیں ہوں۔ جو بعض حضرات نے کہا آنکھیں بند ہونے سے نماز اندھی ہو جاتی ہے، یہ وہ تجربہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ کسی روایت وغیرہ میں آیا ہے۔ البتہ ابتدائے خشوع کے لیے حضرت تھانوی سے کسی نے سوال کیا تھا، امداد الفتاویٰ میں غالباً سوال ہے یا پھر ملفوظات میں ہے، کسی نے کہا حضرت آنکھیں بند کر کے نماز پڑھو، تو میں کہ ابتدا میں پریکٹس کی صورت میں، ابتدا میں پریکٹس کرنے کے لیے آنکھیں بند کر کے پڑھ لیا کرو، لیکن حضرت شیخ الاسلام صاحب نے اس کو جھٹلایا ہے اصلاح خطبات کے اندر، لہٰذا جب دونوں میں کنفلکٹ ہو جاتا ہے تو اس کنفلکٹ سے بچنے کے لیے میرے ذہن میں جو بات ہے وہ یہ ہے کہ آنکھیں مدہوشی کی حالت میں کھلی ہوئی ہوں، جب آپ نماز میں قرأت خوبصورتی سے کرتے ہیں یا کوئی ایسی چیز پڑھتے ہیں تو اس میں اس طرح کی کیفیت خود بخود پیدا ہو جاتی ہے۔ تو پہلی کوشش ہم نے کرنی ہے خشوع کی، جب خشوع آپ کا کمپلیٹ ہو یا ہونے لگے تو اس کے ساتھ خشوع کے اندر آنا ہے۔ خشوع کہتے ہیں دل کی یکسوئی کو، دل کی یکسوئی حاصل کرنے کی مختلف تدبیریں ہیں۔ پہلی تدبیر، آپ لوگ اس پہ عمل کریں اور اپنے جس سے آپ کا تعلق ہے اس کو اطلاع بھی کریں، اس سے فرق پڑے گا۔ جسم کی حرکت بند ہو جائے سوائے سانس کی حرکت کے، ہمارا جسم ہر وقت نا تھوڑا تھوڑا حرکت کر رہا ہوتا ہے اور جسم کی توجہ اس حرکت کی طرف ہوتی ہے، جسم کی حرکت بالکل ساکت ہو جائے، جیسے حدیث میں آتا ہے حضرت ابوبکر صدیق نماز پڑھ رہے تھے تو ایسا لگتا تھا جیسے کوئی تنا زمین میں گڑا ہوا ہے، یعنی جسم میں ذرہ برابر حرکت نہیں ہوتی تھی۔ میں نے اس کو کر کے دیکھا، مجھے بہت زیادہ فرق پڑا، بہت زیادہ فائدہ ہوا۔ تو نمبر ایک، جسم کی حرکت بالکل بند کر دی جائے، جسم بالکل ساکت ہو جائے۔ تو دوسرا، قرأت کو اونچی آواز میں کرے، جہر میں نہیں، جہر نہیں، قرأت اونچی آواز میں ہو، یعنی اتنی اونچی آواز میں ہو کہ اپنے کانوں کو سنائی دے، اپنے کان سنے اس کو، سبحان ربی اللہ، سبحان ربی اللہ، سبحان ربی اللہ، سبحان، یہ اتنی اونچی ہے کہ میرے ساتھ والا سن رہا ہے، سبحان ربی اللہ، سبحان ربی اللہ، سبحان، بالکل ایک ہلکی آواز ہو جس کو آپ کے اپنے کان سنیں۔ اگر کوئی بہت قریب منہ لگا کے سنتا ہے تو تب اس کو آواز آ جائے تو آ جائے، ورنہ آپ کے اپنے کان سنیں۔ اس کو سری نماز خواتین سرن پڑھتی ہیں، مرد جو ہے مردوں کے لیے جہری نماز میں جہر کر سکتے ہیں، لیکن سرن اتنی اونچی آواز ہو کہ اپنے کان اس کو ادا سنیں، اور کان الفاظ الگ الگ،
الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایک نعبد و ایک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر نشانی کا ولتر. یہ ہمارا کانٹریکٹ ہوا پڑا ہے نماز میں. ہم نے ٹھیکہ لیا ہوا ان اعطینا اور قل هو اللہ سے نماز پڑھنے کا. تو قرأت تھوڑی سی ایسی آواز میں کریں. نماز میں تطویل لے کر آئے، یعنی تطویل ایسے لے کے آنی ہے کہ ایک سورت پڑھتے ہیں، آج سے 2 صورتیں شروع کرتے ہیں، پھر 2 صورتوں میں تھوڑی سی طویل صورتیں لے کے آئیں. پہلے ان اعطینا پڑھتے ہیں، آپ اذا زلزلت الارض زلزالها لے کر آ جائیں، والعادیات ضبطا لے کے آ جائیں، لم یکن الذین کفروا لے کے آ جائیں. اس کے لیے قرآن کا کچھ حصہ آپ کو یاد کرنا پڑے گا. لیکن نیت ہوگی تو آپ یہ سب کر لیں گے، نیت نہیں ہوگی تو پھر نہیں. تطویل قرأت اور تطویل تسبیحات، یعنی سبحان ربی العظیم، 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 جتنا کثرت سے پڑھ سکے. ٹھیک ہے، تطویل قرأت. پھر تطویل ارکان، جیسا کہ آگے آئے گا کہ رکوع کے بعد رکوع کرنا ہے، تھوڑا سا لمبا کرنا ہے. ٹھیک ہے، رکوع سے اٹھنا ہے تو اتنی دیر کھڑے ہو کے رہنا ہے جتنی دیر رکوع میں رہے. پھر سجدے میں گئے تو سجدہ اتنا طویل کرنا ہے جتنا طویل رکوع کیا. پھر سجدے سے اٹھے تو اتنا طویل بیٹھنا ہے جتنا سجدے میں بیٹھے. پھر دوبارہ سجدہ اتنا ہی طویل کرنا ہے. پھر جب کھڑے ہوں گے تو پھر کچھ دیر سکوت کریں، اس کے بعد فاتحہ شروع کریں. تو یہ ایسی چیز ہے. تو یہ 4 طریقے ہوئے. ان 4 طریقوں کے استعمال کرنے سے نماز میں خشوع بھی پیدا ہوگا، خضوع بھی پیدا ہوگا، اور آگے اور بھی طریقہ کار ہیں، لیکن بنیادی طور پر یہ کیا جائے، اس سے انشاءاللہ آپ کی نمازوں میں فرق پڑے گا. لیکن ایک اپنے آپ سے وعدہ کیجئے، مجھ سے بھی وعدہ کریں، اپنے اللہ سے وعدہ کریں کہ کم از کم 40 روز تک اس کو کریں گے. کیونکہ ہم لوگ کرتے ہیں 3 دن 4 دن 5 دن. ٹھیک ہے، جب 3 دن 4 دن 5 دن کرتے ہیں تو پھر اکتانے لگتے ہیں. جب 40 دن تک ہم کریں گے تو ہماری عادت بن جائے گی. عادت بن جائے گی تو انشاءاللہ اس عادت کی وجہ سے نماز میں فرق پڑے گا. ہماری نماز اچھی ہوگی تو ہمارے بچوں کی نماز اس سے بہتر ہوگی. ہمارے بچے دیکھیں گے کہ ابو ایسے نماز پڑھتے ہیں، امی ایسے نماز پڑھتی ہیں، تو اس سے ان کی نماز میں فرق آئے گا. آپ ہی ٹکریں مارنے والی نماز پڑھیں گے تو آپ کے بچے بھی آپ سے وہی اثر لیں گے جو آپ ان پہ اثر ڈال رہے ہیں. تو نماز میں طوالت، نماز میں خشوع خضوع، اس کو لانے کی کوشش کی جائے. آج کا سبق یہیں تک ہے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. آج کوئی سوال ہو؟ ایک منٹ رکیے.